بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین، پروگرام کرنٹ افیئر کے ساتھ آپ کا میزبان سید آصف علی ہمدانی حاضر خدمت ہے۔ تمام اہل وطن کو دل کی عطا گہرائیوں سے مبارکباد۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک اس رمضان المبارک کے صدقے پاکستان کے اندر استحکام لائے اور ہمیں صحیح معنوں میں جس نظریے کے تحت یہ ملک مرز وجود میں آیا تھا، اس نظریے کے تحت اس ملک کو کی خدمت کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین، رمضان شریف کے اندر بھی کافی کھینچا تانی رہی، حکومت بنی، اس کے بعد نئی کیبنٹ بنی اور ایک دونوں طرف سے بہت بڑی محاذ آرائی ہو رہی ہے۔ مسجد نبوی کا واقعہ پیش آیا، اس کے بعد اس کے اوپر اس پاکستان کے اندر بہت ساری FIRs کاٹی گئیں۔ تو ایک وہ 90 کا دور دوبارہ جو ہے وہ پاکستان میں اس وقت واضح طور پہ نظر آ رہا ہے۔ 90 کی جو تھا اس میں بھی پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے درمیان بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ اس وقت ہوتی تھیں، اور اس میں بھی ناظرین کی بالکل علم میں ہوگا بہت سارے لوگوں کے کہ اس وقت بھی دونوں پارٹیوں کے درمیان جب شدید قسم کی معاذرائی ہوتی تھی تو اس میں کردار کشی تک کا جو معاملہ ہے وہ بھی آ جاتا تھا، اور وہ بھی لوگوں نے دور دیکھا جب ہیلی کاپٹرز کے ذریعے محترمہ بے نظیر بھٹو کی کردار کشی ان کی تصویریں پھینکوائی جاتی تھیں۔ یہ سب ایک ٹرینڈ تھا جو سیاست کے اندر غلاظت سے بھرا ہوا تھا، اور پھر کچھ عرصہ پچھلے کوئی تقریباً 20s اور سمجھ لو کہ لاسٹ منتھ تک یہ سلسلہ رک گیا۔ اس میں کردار کشی کا وہ والا معاملہ نہیں آیا کہ خواتین کے ساتھ کوئی جنسی سکینڈلز سیاستدانوں کے منظر عام پہ لائے جائیں اور ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کی کوشش کی جائے، لیکن آف کورس کہ بہت بدقسمتی کی بات ہے کہ اس وقت یہ دوبارہ سلسلہ جو ہے وہ دوبارہ اپنے پھر جو ہے وہ سر اٹھا رہا ہے، اور سابق وزیر اعظم عمران خان کی کردار کشی کے لیے ایک بہت بڑا پلان تیار کیا گیا ہے، اور اس کے اندر ان کی کچھ پرانی ویڈیوز کی کلپس جو ہیں ان کو جوڑ کے ایک بہت بڑا سمجھ لو کہ محاذ کھڑا کیا جانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اور ایک ویڈیو کل جاری کی گئی ہے یعنی عید کے پہلے دن، جس میں سابقہ MLA زرتاج گل کے ساتھ کچھ جو ہے وہ چیزیں مکس اپ کر کے وہ دکھانے کی کوشش کی گئی ہے۔ اس کا برملا اظہار جو ہے وہ عمران خان صاحب خود بھی اپنے خطاب میں پرسوں جو انہوں نے لوگوں کو پیغام دیا اس میں وہ واضح طور پہ کہہ چکے ہیں کہ میری کردار کشی کے لیے ایک بہت بڑے جو ہے وہ پلان جال بچھایا جا چکا ہے، اور عید کے فوراً بعد یہ کام سلسلہ شروع ہو جائے گا، اور ایک کل ویڈیو وائرل کر بھی دی گئی ہے۔ ایک بورڈ یہ بھی ہمارے ذرائع کے مطابق کہ یہ ویڈیوز کی بہت بڑی تعداد جو ہے اس وقت مختلف جرنلسٹوں کے پاس بھی موجود ہے، اور یہ جو حکومت ہے، حکومت وقت، اس کے لوگوں کے پاس بھی موجود ہے، اور اس طریقے سے نیچا دکھانے کے لیے ایک نیچ حرکت دوبارہ کی جا رہی ہے۔ ناظرین، مہذب معاشرے کے اندر اس قسم کی جو کچھ ابھی تک ہو رہا ہے، یہ جو آگے ہونے والا ہے، یہ نہ ہی ہمارے اس ملک اور نہ ہی اس قوم کی کوئی خدمت ہے، کیونکہ پاکستان ایک نظریے کے تحت آیا۔ اگر یہاں پہ ہم نے سیاست کے اندر یہ اتنی بڑی غلاظت بھرنی ہے تو میرے خیال میں پھر یہاں سیاستدانوں کی ضرورت نہیں ہے، اور نہ ہی کوئی جمہوری کلچر کی ضرورت ہے۔ پھر سیدھا سیدھا جو ہے وہ جیسے ماضی میں ہوتا رہا ہے کہ ٹیک اوور کریں اور معاملات چلائیں، کیونکہ یہ تو اس آوائی بگڑا ہوا ہے۔ کوئی پولیٹیکل پارٹی ایسی نہیں ہے جس کے اندر اس قسم کے خواتین کے سکینڈلز نہ ہوں، چاہے وہ نون لیگ ہو، چاہے وہ پیپلز پارٹی ہو، چاہے وہ تحریک انصاف ہو، چاہے کوئی بھی جماعت ہو۔ لیکن ایک بڑے افسوس کی بات ہے کہ دنیا چاند پہ جا رہی ہے، ریسرچ ہو رہی ہے، دنیا ٹیکنالوجی سے آگے بڑھ رہی ہے، اور ہم ٹیکنالوجی کا منفی استعمال کر کے ہم ایک دوسرے کی کردار کشی پہ لگی ہوئی ہیں، اور ہم یہ قوم کو کیا میسج دے رہے ہیں، آنے والی نسل کو کیا میسج دے رہے ہیں؟ یہ میسج دے رہے ہیں کہ ماضی میں یہ ہوتا رہا ہے۔ ماضی کسی کا بھی سمجھ لو کہ اللہ معاف کرے، کوئی کسی کا ماضی اتنا شاندار نہیں ہے کہ وہ فخر سے بتا سکے کہ یہ میرا ماضی ہے۔ تو ناظرین، ایک تو ہمیں قومی سطح پہ اس قسم کی کوئی بھی اگر بھونڈی حرکت کرتا ہے، کوئی ادارہ، کوئی پولیٹیکل پارٹی، کوئی حکومت، تو بحیثیت قوم ہمیں ان کو فلی طور پہ اس کے اوپر احتجاج کرنا چاہیے۔ اور یہ دنیا کے اندر جو ہمارا تماشا آئے روز بن رہا ہے، جمہوریت کا جو جنازہ آئے روز نکالا جا رہا ہے مختلف ذرائع کے ذریعے، مختلف یہ کردار کشی کے ذریعے،
تو میرے خیال میں یہ کوئی پاکستان کی کہیں پہ بھی نیک نامی نہیں ہو رہی ہے، اور اس کے اوپر ہمیں بڑی سنجیدگی سے سوچنا ہوگا۔ حکومت وقت سے بھی یہ التماس ہے، کیونکہ اس وقت سب سے بھاری ذمہ داری جو ہے وہ میاں شہباز شریف صاحب جو وزیر اعظم ہیں ان پہ اور ان کی کیبنٹ پہ ہے، کہ یہ انتقامی کارروائیاں اگر آپ کریں گے تو آنے والے وقت میں پھر یہ سلسلہ شروع ہو جائے گا۔ تو یہ بتائیں کہ ہم اس قوم کو اور نوجوان نسل کو کس سائڈ پہ لے کر جا رہے ہیں۔ ہمارے کیونکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی فرمان ہے کہ اگر تمہارے پاس کسی بندے کا راز آ جائے تو اس کے اوپر پردہ کرو، کیونکہ اللہ کہتا ہے کہ میں تمہارے گناہوں کے اوپر پردہ کرتا ہوں، تو تمہارے اوپر بھی یہ واجب ہے کہ اگر تمہارا مسلمان بھائی اگر اس کا کوئی تمہارے پاس کوئی بھی رازداری کی بات آتی ہے تو تم اس کو چھپاؤ، یہ نہیں کہا گیا کہ اس کو ظاہر کرو۔ تو معاشرے کے اندر یہ بے راروی اور یہ جو پہلے بھی ہمارے معاشرے کے اندر بہت ساری چیزیں جو ہیں اس وقت بھی خرابیاں ہیں، ہمارے کالج یونیورسٹی کے اندر دیکھیں کیا کچھ ہو رہا ہے، ہمارے عام معاشرے کے اندر دیکھیں کیا ہو رہا ہے، ہمارے سوشل میڈیا پہ دیکھیں کیا ہو رہا ہے۔ تو اگر یہ ہم ایک ہماری حکومتیں یہ کام کرتی رہیں گی اور اس قسم کے سکینڈلز بنا کے ایک دوسرے کو نیچا دکھاتے رہیں گے تو یہ نہ اس ملک کا کوئی خدمت ہے، نہ اس قوم کی کوئی خدمت ہے۔ تو ہمیں یہ ہمارے اداروں کو بھی سوچنا ہوگا کہ اب دنیا میں یہ والے معاملات جو ہیں، یہ ویڈیوز چڑھانا، کسی کے کردار کشی کرنا، سکینڈلز لانا، یہ اب دنیا میں کہیں پہ بھی کسی ملک میں بھی نہیں ہوتا ہے۔ اور یہ بدقسمتی سے پاکستان میں ایک 2 عشرے بعد یہ دوبارہ یہ چیزیں سر اٹھا رہی ہیں، اور اب ٹارگٹ جو ہے کوئی اور جماعت ہے، اور اس جماعت کے پاس بھی ماضی کے بہت سارے ریکارڈز ہیں، اس جماعت تحریک پی ٹی آئی والوں کے پاس بھی، اور یہ اگر یہ سلسلہ رہا تو یہاں سے بھی یہ سلسلہ شروع ہو جائے گا کہ آصف علی زرداری صاحب کا کیا کردار تھا، میاں شہباز شریف کا کیا کردار تھا، شہباز شریف کا کیا کردار ہے اور کردار رہا ہے۔ تو ماضی تو سب کے ایک جیسے ہیں، کوئی اگر ماضی کی باتیں اکھیڑ کے موجودہ حالات کے تناظر میں کوئی ایک نیا سمجھ لو کہ حربہ استعمال کیا جائے گا تو میرے خیال میں اب قوم ان چیزوں کے لیے ہر وقت تیار ہے، کیونکہ ہمارے ارد گرد اس قسم کے واقعات بہت سارے ہو رہے ہیں اور اس کے اوپر کوئی کسی کا اتنا دھیان نہیں جائے گا، لیکن یہ ہوگا کہ اس سے ہماری انٹرنیشنل سطح پہ جو ابھی بھی بہت بڑے لیول پہ ہماری بدنامی ہو رہی ہے، ہماری یورپ کے اندر خصوصی طور پہ جو مغربی استعماری قوتیں ہیں وہ چاہتی ہیں کہ پاکستان کے اندر ہر وقت کوئی نہ کوئی ایسا ایشو، کبھی وہ مذہب کے نام پہ، کبھی وہ جنسی سکینڈلز کے نام پہ، اور کبھی مختلف جو ہے وہ حکومتوں کے تبادلوں کے نام پہ، یہ ایک لامتناہی سلسلہ ہے، یہ آج سے نہیں ہے، یہ پہلے بھی ہوتا رہا ہے ماضی میں بھی، اور یہ اب بھی جاری و ساری ہے۔ تو بحیثیت قوم ہمیں ان چیزوں سے اب نکلنا ہوگا، اور حکومت کے اوپر یہ ذمہ داری ہے، حکومت بجائے اس کے کہ اس قسم کے کوئی سکینڈلز لائے، اس قسم کی کوئی کردار کشی کرے، حکومت کو چاہیے کہ اس وقت لوگوں کو جان کے لالے پڑے ہوئی ہیں، جو مہنگائی ہے وہ پورے عروج پہ ہے، اور وہ ویڈیو بنانے کے بجائے آپ غریبوں کی ویڈیو بنائیں کہ وہ اس وقت غریب بھوک کے ہاتھوں، افلاس کے ہاتھوں کیسے مر رہا ہے، اور اس کے اوپر توجہ دیں بھرپور طریقے سے کہ اس کے گھر کے اندر جو ہے وہ کھانا کیسے جائے، اس کا پیٹ بچوں کا کیسے پلے، اس کا بہتر مستقبل بچوں کا کیسے ہو۔ یہ کام کرنے کے ہیں، یہ کام کرنے کے نہیں ہے کہ آپ پرانے کلپس اٹھا کے اس کے اوپر اس کو نئے پالش کر کے، یا ابھی بھی اگر کچھ ہوا ہے تو اس کو اچھالنے سے یہ نہ کوئی قوم کی خدمت ہوگی نہ ملک کی خدمت ہوگی۔ تو یہ حکومت کو بھی چاہیے کہ وہ ہوش کے ناخن لے، یہ وقت ان چیزوں کا نہیں ہے، ان کے پاس بڑا تھوڑا ٹائم ہے حکومت کے پاس، یہ اپنا لوگوں کی مہنگائی، بے روزگاری، ان جو ایشوز ہیں اس کے اوپر کوئی جامع حکمت عملی وضع کرے اور لوگوں کو جو ہے وہ ریلیف دیں، نہ کہ لوگوں کو تکلیف دیں، کیونکہ عمران خان صاحب کا جو امیج اس وقت ہے، جو اس وقت پبلک کا پارا ہائی ہے، وہ یقین کریں کہ یہ سیلاب کسی چیز کو بھی بہا کے لے جائے گا۔ تو اگر یہ بتائیں کہ یہ ملک کے اندر خانہ جنگی ہوگی تو یہ کس کی خدمت ہوگی اور آپ کس کو خوش کریں گے؟ یہ پبلک کو تو خوش کرنے کا کوئی طریقہ کار نہیں ہے، نہ ہی پبلک خوش ہوتی ہے، چند ایک لوگ تو ہو سکتے ہیں، لیکن پبلک تب خوش ہوگی جب پبلک کو ریلیف ملے گا۔ اور ملک کے اندر اگر عدم استحکام آیا تو اس کی جو ہے وہ معاشی طور پہ، سیاسی طور پہ جو بھی معاملات ہوئی اس ملک کے اندر، یا ملک کے اندر افراتفری پھیلی، تو اس کا فائدہ کس کو ہوگا؟ ہمارے پڑوسی دشمن کو ہوگا، ہماری مغربی استعماری قوتوں کو ہوگا، اس کا ہمارے اس پاکستان کے عوام کو کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اور فائدہ عوام کو صرف اتنا ہے کہ ان کو بنیادی سہولیات چاہیے، عوام کو جو ہے وہ ریلیف چاہیے تاکہ وہ اپنی زندگی کو آسانی کے ساتھ گزار سکیں۔ تو ناظرین، آپ اپنے یہ اس قسم کی جو چیزیں ہیں اس کے اوپر کبھی بھی توجہ نہ دیں،
کیونکہ یہ ماضی میں بھی ہوتا رہا ہے، یہ مستقبل میں بھی ہوگا، یہ ابھی بھی ہو رہا ہے حال میں بھی۔ اور آپ حکومت سے یہی مطالبہ کریں، کوئی بھی حکومت ہو، اس سے ایک ہی مطالبہ کریں کہ ہمیں کسی کی کردار کشی سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ ہمیں صرف اور صرف ہمیں کھانے پینے کی چیزیں جو ہیں وہ آسانی کے ساتھ مہیا ہوں۔ ہمیں باقی سہولیات، تعلیم، صحت ہے اور باقی بنیادی انسانی حقوق ہیں، اس حوالے سے ہمیں اصلاحات چاہیے۔ ہمیں اداروں کے اندر اصلاحات چاہیے، جو ہمارے ادارے اس وقت مفلوج ہیں، وہ کام نہیں کر رہے ہیں۔ ہمیں ہر سطح پہ جو ہے وہ برابری کی سطح پہ انصاف چاہیے، نہ کہ ہمیں یہ ویڈیوز چاہیے، نہ کہ ہمیں آئے روز کوئی مذہبی کارڈ کا استعمال چاہیے۔ یہ کہیں پہ بھی دنیا میں نہیں ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارا پاکستان کا حامی و ناصر ہو، اور اپنا خیال رکھیے۔ بہت شکریہ۔